علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اذان ہو گئی ہے، تقریریں بھی ہو چکی ہیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اذان ہو گئی ہے؟ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف کو نذرانہ پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ محترم حضرات، یہ بڑی مبارک محفل ہے۔ حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صالحانہ یہ جو سالانہ عرس کی تقریب ہے، اس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت، ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور علامہ موصوف کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور ہمیں سب کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، بالخصوص ہم اپنے آپ کو لے رہے ہیں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو کس طرح ختم کیا جائے، اخلاق رذیلہ کو ختم کر کے اچھی عادتیں اپنے اندر لانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہمارے صوفیہ اور مشائخ کا مشن ہے، یہی تعلیمات ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر خانقاہ کا اولین مقصد یہی ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اس کے دل کا تصفیہ کیا جائے، اسے ایسا بنا اور سنوار کے قوم کے سامنے پیش کیا جائے، جب وہ کوئی گفتگو کرے، جب کوئی بات کہے تو پبلک عوام اسے غور سے سنے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان اس طرح تیار نہیں ہوتا، جب اپنے آپ کو سنوارتا نہیں، بناتا نہیں، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، اپنے دل کا تزکیہ نہیں کرتا، اخلاق رذیلہ کو ختم نہیں کرتا، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، وہ لاکھ پڑھا لکھا ہو، جب قوم کے بیچ میں جاتا ہے تو آپ بارہا ایسا دیکھتے ہیں، لاکھوں ہزاروں تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی عمل کرنے والا نظر نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ جب کسی اللہ والی کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی تمام خواہشات کو مٹا دیتا ہے، اپنے وجود کو اپنے رہبر کامل کے وجود میں فنا کر کے فنائیت کا مقام جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، اس کو زمین میں قبولیت عطا ہوتی ہے، اسے مقبولیت ملتی ہے، وہ کہتا بھی نہیں، محفل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیتا ہے۔ یہی تو ہے میرے مرشد کا کرامت، میرے مرشد کی یہی تو کرامت ہے۔ وہ تقریر بھی نہیں کرتے، وہ بولتے بھی نہیں، بیٹھ جاتے ہیں،
صرف دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں، اس کے دل کی دنیا بدلتی رہتی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے وہ نمازی بھی بنتا ہے، مرشد کا جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ اس مرید پہ چڑھ بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو گناہوں میں آلودہ رہا، مست رہا، مستغرق رہا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ نفس کی پرخار وادیوں کو عبور کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن احسان اللہ کا، اور احسان پہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، جن کے ذریعے سے جو شے ناممکن تھی اللہ نے اس شے کو آسان بنا دیا۔ ان بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بندوں نے اللہ کو قرب حاصل کیا ہے، اس کے جلووں کو مشاہدہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اولی بھی یہی تھا، وہ دلوں کا تصفیہ کرتے رہے، نفوس کا تزکیہ کرتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلوں کو طہارت و پاکیزگی عطا فرماتے رہے۔ ان کی خاص توجہ تھی، یہ دل مرکز توجہ ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم جس میں ظاہر کو خوب بناتے ہیں، خوب سنوارتے ہیں، لیکن باطن پر ہماری خاص توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر میں لگتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو، آج بھی اللہ والے اس زمین پر رہتے ہیں اور ہم جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو تو ایک لمحہ بیٹھو گے تمہارے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی، اور تمہیں محسوس ہوگا ہم جہاں بیٹھتے تھے وہاں کی کیفیت اور ہوتی تھی، لیکن یہاں بیٹھے ہیں یہاں کی کیفیت اور ہے۔ یہ کیفیت تو ایسی ہے کہ ہم کھینچے چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں نور سبحان اللہ سبحان اللہ محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیا صاحب مولانا قاسم صاحب ہمارے ساتھی ہیں، ابھی 10 دن کی بات ہے، تو مرید ہوا حضرت سے۔ حضرت تو ایسے بھی جلدی کسی کو مرید نہیں کرتے، وہ کسی پیر صاحب کا مرید تھا، حضرت نے منع فرمایا، سب جانتے ہیں حضرت منع فرما دیتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا، نہیں حضور ہمیں آپ مرید فرما لیں۔ ہمارے علاقے کے ہیں مولانا قاسم صاحب رضوی، تو حضرت نے پوچھا کس سے مرید ہو؟ فلاں صاحب سے۔ کہا ٹھیک ہے سنیت کا کام چل رہا ہے۔ کہا نہیں حضور ہمیں مرید ہونا ہے، ہمیں تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، دل کا تصفیہ کرنا ہے، ایسی صحبت ہمیں نہیں مل رہی۔ تو تمسکراً مذاقاً، ایسے بھی بہت سے علماء ہوتے ہیں، علاقے کے صاحب ہیں، انہوں نے کہا یار تم فلاں صاحب سے مرید تھے، ان سے کیوں مرید ہو گئے؟ کہ حضرت اس نے ایسا جواب دیا وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت میں حضور احمد رضا خان نقشبندی سے مرید ہوا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کی گندگی صاف ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت کو اگر ہم لازم کر لیں گے تو انشاءاللہ، نہیں تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ قرب و وصال اللہ کا، اللہ کی معرفت و پہچان، یہ کوئی آسان ہے؟ ہم نکمے، ہم گناہوں میں ڈوبے انسان، ہم اللہ کے قرب و وصال کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں؟ ہم وجود کثیف لے کر اور پھر ہم حادث ہو کر قدیم تک ہماری رسائی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خاص اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے
بندوں کو ہمارے لیے منتخب فرما دیا ہے، اللہ نے انہیں ایسا بنایا، انہیں صاحب نفس مطمئنہ بنایا ہے۔ جو صاحب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وجود کثیف کے باوجود بھی اسے وجود لطیف عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجود لطیف کا یہ مقام ہوتا ہے، وہ زمین پر رہ کر بھی عرش اعظم پہ پہنچتا ہے اور رب کا نور لے کر اپنے مریدوں کا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے توڑے، یہ تو احسان ہے اللہ کا۔ یہ نفس مطمئنہ والے، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی صحبت کو لازم کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبتیں عطا فرمائے، ان کی نسبتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔